سفر کا وظیفہ، سفر کی فضیلت، سفر کے متعلق قرآنی احکامات، سفر کی ضرورت، سفر کی دعا اور بہت کچھ۔ دوستو، اس سفر کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے متعلق آج ہم اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے حدیث کی روشنی میں، جو اس ویڈیو سے پہلے شاید آپ نہ جانتے ہوں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفار کی فضیلت۔ آسمانوں اور زمین کے خالق اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی کا دروازہ استغفار ہے۔ یہ کلمہ اردو زبان کی رومانی ترتیب میں استغفار ہے، جو کہ اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنے کا عمل ہے۔ اس عظیم عمل کی فضیلت، اہمیت اور ضرورت کا احساس قرآن مجید کی آیات اور حدیثوں کی روشنی میں کیا جا سکتا ہے۔ قرآنی حکمت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے زیر اہتمام استغفار کی فضیلت کا ذکر کیا ہے، جو انسانوں کو گناہوں کی بخشش اور اللہ کی مہربانی سے روشناس کرواتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور تم سب مجھ سے مغفرت مانگو، میں تمہیں معاف کر دوں گا، تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں بھی بھلائی ہے۔ سورہ ہود۔ اسی طرح استغفار کرنے سے انسان کا دل خود سے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ کے حضور مغفرت کی التماس کرتا ہے۔ یہ عمل انسان کی روحانیت میں بہتری لاتا ہے اور زندگی میں راحت اور خوشیوں کے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی۔ استغفار کی فضیلت میں یہ بھی ہے کہ یہ عمل دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راز بنتا ہے۔ گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے انسان اللہ کی رحمت اور بھلائیوں کا مستحق بنتا ہے۔ تقویٰ میں اضافہ۔ استغفار کرنے سے انسان کے تقویٰ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کے حکموں کا اہتمام کرتے ہوئے انسان اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے اور اس کے اثرات سے انسان کی زندگی میں برکت اور کامیابی آتی ہے۔ رحمت اور رہنمائی۔ استغفار کرنے والے کو اللہ اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ یہ عمل انسان کو اللہ کے قریب لے کر اسے زندگی میں صحیح رہنمائی دیتا ہے۔ استغفار کی ضرورت۔ غافلیت اور گناہ آج کی دنیا میں ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ کی طرف سے دور لے جاتی ہیں۔ زندگی کے چکر میں انسان غافل ہو جاتا ہے اور گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایسے میں انسان کو جب اپنی غفلت اور گناہوں کا احساس ہوتا ہے تو اس کے لیے استغفار ایک ضرورت بنتا ہے۔ معاشرتی بربادی اور اخلاقیات کا خسارہ۔ اجتماعی بربادی اور اخلاقیات کی خسارات کی بنا پر انسان کبھی کبھی زندگی میں گمراہ ہو جاتا ہے۔ ایسے میں ہماری فہم کمزور ہو جاتی ہے اور ہم گناہوں میں پھنس جاتے ہیں۔ اس وقت استغفار کرنا ہمیں صحیح راستہ دکھاتا ہے، ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے۔ زندگی کی پریشانیوں اور دشواریوں میں زندگی میں آنے والی مشکلات اور پریشانیاں ہر انسان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ استغفار کرنا ان مشکلات کا حل فراہم کرتا ہے اور اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ استغفار، قلبی اعتراف اور عزم۔ استغفار کی دعا میں انسان اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ سے معافی طلب کرتا ہے۔ یہ دعا دل سے ایمان اور اخلاص کے ساتھ کی جانی چاہیے۔ کچھ مفسرین نے فرمایا ہے کہ جب انسان استغفار کرتا ہے تو وہ اپنے دل میں سچائی اور عزم میں اضافہ کرتا ہے۔ استغفار ہر مسلمان کی ضرورت۔ استغفار اسلام میں ایک بہت اہم عمل ہے جسے ہر مسلمان کو اپنی زندگی میں اہمیت دینی چاہیے۔ یہ گناہوں سے توبہ اور اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا ایک آسان طریقہ ہے۔ استغفار کی فضیلت میں قرآن مجید اور حدیث کی روشنی میں بیان ہوا ہے کہ یہ عمل انسان کو اللہ کے قریب لے کر اسے معاشرتی، اخلاقی اور روحانی ترقی دیتا ہے۔ آنے والی زندگی کے چیلنجز اور مشکلات میں استغفار کرنا انسان کو صحیح راستہ دکھاتا ہے اور اسے اللہ کی رحمتوں کا شریک بناتا ہے۔ استغفار کا عمل قدرتی طور پر انسان کو گناہوں سے دور رکھتا ہے اور اسے زندگی میں بہتری اور خوشیوں کا راستہ دکھاتا ہے۔ اللہ کی بندگی میں اس عمل کو دل سے انجام دینا ہر مسلمان کا فرض ہے تاکہ اپنے خالق کی محبت
اور رضا حاصل کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی ہو۔ استغفار کی فضیلت اور اہمیت پرانی آیات کے ساتھ۔ استغفار اسلام میں ایک اہم عبادت ہے جو گناہوں سے توبہ اور اللہ کی رحمت طلب کرنے کا عمل ہے۔ استغفار کی فضیلت قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے اور اس عمل کی اہمیت ہر مسلمان کے لیے بڑی طاقت اور رہنمائی کا ذریعہ ثابت ہو سکتی ہے۔ استغفار کی فضیلت قرآنی آیات میں سورہ البقرہ آیت نمبر 286۔ اس آیت میں انسان اپنے رب سے دعا کرتا ہے، اپنے گناہوں کے لیے معافی مانگتا ہے اور اپنے اوپر زیادہ بوجھ نہ ڈالنے کی درخواست کرتا ہے۔ اس میں اللہ سے رحمت اور مغفرت کی درخواست کی جا رہی ہے۔ سورہ الزمر۔ اس آیت میں اللہ اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ جو بھی اپنے آپ پر زیادہ ظلم کرتے ہیں وہ نا امید نہ ہوں اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، کیونکہ اللہ سب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ یہ آیت استغفار کی فضیلت کو واضح طور پر درست کرتی ہے۔ سورہ ہود۔ اس آیت میں اللہ کے رسول حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ کی بارگاہ میں استغفار اور توبہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ استغفار کرنے والے کو اللہ اچھے عمل اور عظمت حاصل کرنے میں مدد کرتا ہے۔ استغفار کی اہمیت۔ گناہوں کی معافی۔ استغفار کر کے انسان اپنے کیے گئے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے۔ اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے انسان اپنے دل کی گہرائیوں سے اپنے گناہوں کا احساس کرتا ہے اور اپنے رب سے معافی مانگتا ہے۔ تقوی میں اضافہ۔ استغفار کرنے سے انسان اپنے ایمان میں اضافہ پاتا ہے۔ یہ عمل تقوی میں اضافہ کر کے انسان کو اللہ کے قریب لاتا ہے اور اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی۔ استغفار کرنے سے انسان اپنی دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ کی رضا حاصل کر کے انسان کی زندگی میں برکت اور کامیابی آتی ہے۔ رحمت اور رہنمائی۔ استغفار کرنے والے کو اللہ اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ اس عمل سے انسان اپنے رب کی رہنمائی میں رہتا ہے اور اسے اپنی زندگی کا صحیح راستہ ملتا ہے۔ استغفار کی دعا۔ استغفار کی دعا میں انسان اپنے گناہوں کا اظہار کرتا ہے اور اللہ سے معافی طلب کرتا ہے۔ یہ دعا دل سے ایمان اور اخلاص کے ساتھ کی جانی چاہیے۔ استغفار کی دعا پڑھنے سے پہلے انسان کو اپنے گناہوں کا احساس اور ندامت ہونا چاہیے۔ استغفار کی دعا اردو میں۔ اللہ، میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں، تجھ سے توبہ کرتا ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما اور مجھ پر رحم فرما۔ تو ہی میرا مولا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ اللہ، میری توبہ قبول فرما اور میرے گناہوں کو بخش دے۔ آمین۔ استغفار اسلام میں ایک بہت اہم عمل ہے جس پر ہر مسلمان کو اپنی زندگی میں عمل کرنا چاہیے۔ یہ گناہوں سے توبہ اور اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا ایک آسان طریقہ ہے۔ استغفار کی فضیلت قرآن کریم میں واضح طور پر ذکر کی گئی ہے اور اس عمل سے انسان اپنے رب کے فضل و کرم میں شامل ہو سکتا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور استغفار کی دعا کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کرے تاکہ وہ اپنے رب کے نزدیک ہو اور اس کی رحمتوں میں شامل ہو سکے۔ استغفار کا وظیفہ۔ وظیفہ استغفار اللہ سے مغفرت چاہنے اور گناہوں سے توبہ کرنے کا ایک محسوس طریقہ ہے۔ اس وظیفے کو دنیا اور آخرت کی بھلائیوں اور مغفرت کے لیے کیا جاتا ہے۔ وظیفے کا طریقہ۔ یہاں ایک معروف استغفار کا وظیفہ دیا گیا ہے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔
دعا کا اردو ترجمہ یوں ہے: میں اللہ عظیم سے مغفرت چاہتا ہوں جو کہ بے شریک ہے، زندہ اور قائم ہے، اور میں اس کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ استغفار کی مدد: اس وظیفے کو آپ روزانہ محسوس وقت میں محسوس مرتبہ کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک خاص وقت اور مکمل یقین کے ساتھ استغفار کرنا آپ کو گناہوں سے توبہ کرنے اور اللہ کی مغفرت حاصل کرنے میں مدد فراہم کرے گا۔ خواہشات کا بیان: اللہ سے استغفار کرنے کے دوران اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے خواہشات کا بیان کریں۔ دل سے اور مخلصانہ طریقے سے اللہ سے مغفرت مانگیں۔ توجہ اور خشوع: استغفار کا وظیفہ پڑھتے وقت توجہ اور خشوع رکھیں، دل کی گہرائیوں سے اللہ کی طرف رجوع کریں اور اپنی غفلت اور گناہوں کے لیے ندامت کا اظہار کریں۔ نیک نیتی: استغفار کا عمل نیک نیتی اور پیار بڑی روح سے کریں۔ اللہ کے حضور اپنی طرف سے کی گئی چھوٹی بھلائیوں کا اظہار کریں اور مغفرت کے لیے توبہ کریں۔ استغفار کا وظیفہ ایک مومن کے لیے بہت اہم ہے جو گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہے اور اللہ سے مغفرت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ دعا یقین کے ساتھ پڑھی جاتی ہے تاکہ اللہ کی بخشش اور رحمت حاصل ہو سکے۔ دوستو، استغفار کے موضوع کے اوپر میری ایک اور ویڈیو یوٹیوب پر موجود ہے، آپ اسے بھی دیکھیے، یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ اس ویڈیو کا لنک آپ کو آئی بٹن اور ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ انشاءاللہ رہنمائی کے لیے وہ بھی ایک اچھی ویڈیو ہے۔ دوستو، اگر آپ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل دو بوند علم کو لازمی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ آپ سے اجازت لینے سے پہلے ایک درخواست ہے کہ اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آ رہا ہے تو کمنٹ لازمی کیجیے تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ ہمارے دوست یہ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر زندگی رہی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔